السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ مدینہ شریف میں واقع غسل خانے کا ہے جہاں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا ہے اور ان کی تجہیز و تدفین کی جاتی ہے۔ ایک بار ایک عورت نے ایک مردہ عورت کو نہلاتے ہوئے یہ کہا، یہ بہت بدکار تھی، اور یہ کہہ کر ساتھ ہی اس نے اس کی کمر کے نچلے حصے پہ تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ لگانے کے بعد جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کے جسم سے الگ نہیں ہوا اور ساتھ ہی چپکا رہا۔ سب نے بہت کوششیں کی، تکبیریں بھی پڑھی، لیکن ہاتھ جدا نہ ہوا، حتیٰ کہ یہ معاملہ شہر کے والی اور منصفین کرام تک پہنچایا گیا۔ اب کیونکہ یہ مردہ خاتون کو دفنانا بھی ضروری تھا، اس لیے اس معاملے میں زیادہ تاخیر بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کچھ منصفین نے کہا کہ یہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر اس سے الگ کر دیا جائے، کچھ نے یہ کہا کہ جس حصے سے ہاتھ چپکا ہے مردہ عورت کا وہ حصہ کاٹ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن کچھ نے کہا کہ مردہ عورت کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ان میں سے ایک منصف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار اور ان کے احکام پہ عمل کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ امام مالک سے مشورہ لے کر کوئی حکم دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب معاملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہ تو زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو ساری زندگی کے لیے معذور بنانا ہوگا، اور نہ ہی مردہ عورت کا جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹا جائے گا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا ہاتھ اس لیے چپکا ہے کیونکہ اس نے ایک عورت پہ بہتان لگایا، اور اب مردہ عورت اس سے اس بات کا قصاص لے رہی ہے، تو اس عورت کو الزام لگانے کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ کوڑے مارے جائیں گے۔ الزام لگانے کی سزا کیونکہ 100 کوڑے تھی تو اس خاتون کو ایک ایک کر کے کوڑے مارے گئے، اور جب آخری کوڑا مارا گیا تو اس کا ہاتھ مردہ خاتون سے خود بخود الگ ہو گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسی پہ بے وجہ الزام لگانے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اللہ سے توبہ کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی کسی کو نہیں جان سکتا، اور اس طرح کے کاموں سے دور رہیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔